اندھیرے میں جگمگاتے ساحل، وسیع و عریض صحراؤں والے ملک میں اربوں درخت، مقناطیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینیں، ایک نقلی چاند، صحرا کے ساتھ ساتھ 100 میل طویل ماحول دوست شہر، یہ مستقبل میں بسائے جانے والے ایک مجوزہ شہر نیوم میں بننے والے کچھ منصوبے ہیں۔ سعودی عرب اپنے ملک کو سرسبز بنانے کے عزم کے تحت ایک ایسا شہر بسانا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہونا ممکن ہے؟ نیوم انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مستقبل کا ایک ایسا نقشہ ہے جس کے تحت انسانیت ترقی اور جدیدیت کی منازل تو طے کرے گی، مگر اس ترقی کا کرۂ ارض کے ماحول پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ شہر بسانے کے اس منصوبے کی مالیت لگ بھگ $500 ارب ہے اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے چھٹکارا دلا پائے گا۔ واضح رہے کہ تیل کی صنعت نے ہی سعودی عرب کو دولت سے مالا مال ملک بنایا ہوا ہے، مگر اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ ملک کی معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ شہر مجموعی طور پر 5026 مربع کلومیٹر 23,010 مربع میل کے رقبے پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ رقبہ کویت یا اسرائیل کے انفرادی رقبے سے بڑا ہے۔ اس شہر کے منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں سعودی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک خود مختار علاقہ ہوگا جس کے نظام کو سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ سابق بینکر علی شہاب بھی نیوم کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بڑے خطے میں ایک 170 کلومیٹر طویل شہر کی تعمیر شامل ہوگا جسے دی لائن کہا جائے گا، اور یہ صحرا میں خط مستقیم کے طور پر آباد ہوگا۔ اس شہر کا منصوبہ بعید از امکان تو لگتا ہے، مگر شہابی کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر مرحلہ وار انداز میں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پاگل پن قسم کا منصوبہ ہے جس پر سینکڑوں ارب ڈالر لاگت آئے گی، مگر یہ سب مرحلہ وار انداز میں ہوگا، بالکل اس انداز میں جہاں طلب اور رسد میں زیادہ فرق نہ ہوگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بارسلونا کے ٹریفک سے پاک سپر بلاکس کی طرح ہوگا، جس میں ہر بلاک خود کفیل ہوگا اور اس میں دکانیں اور اسکول جیسی سہولیات ہوں گی تاکہ لوگوں کو جو بھی چیز درکار ہو وہ 5 منٹ کی چہل قدمی یا سائیکل کے فاصلے پر دستیاب ہو۔ منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شہر مکمل ہو جائے گا تو اس میں تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے سفر ہوگا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے۔ نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی دلچسپ ہوگا، جو بذات خود ایک پانی پر تیرتا ہوا چھوٹا شہر ہوگا۔ منصوبے کے مطابق شہر کا تجارتی مرکز 7 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا تعمیراتی ڈھانچہ ہوگا۔ نیوم کے چیف ایگزیکٹو نظمی النصر کا کہنا ہے کہ یہ بندرگاہ والا شہر سن 2022 کے آغاز میں اپنے پہلے کرایہ داروں کا خیر مقدم کرے گا۔ اس منصوبے کی ویب سائٹ کبھی کبھی کسی سائنسی داستان کی طرح لگتی ہے۔ فی الحال نئے شہر کے حوالے سے ویژن تو یہی ہے، لیکن حقیقت قدرے کم ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی ایک حالیہ تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مجوزہ دی لائن میں ایک اسکوائر بنایا گیا ہے۔ گھروں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ اس میں 2 سوئمنگ پول اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، لیکن صحرا کے وسط میں ایک ایسا جدید ترین شہر بنانا کتنا ممکن ہے جو سرسبز بھی ہو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر ڈاکٹر منال شہابی کا کہنا ہے کہ نیوم منصوبے کے قابل عمل یا پائیدار ہونے کا اندازہ لگاتے وقت بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کے باسی جو خوراک کھائیں گے، کیا وہ مقامی سطح پر رہتے ہوئے تیار کی جائے گی جس میں وسائل کا زیادہ استعمال نہ ہو، یا اس شہر کا انحصار بیرون ملک سے کھانوں کی درآمد پر ہوگا؟ جبکہ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ نیوم خوراک کے معاملے پر دنیا کا سب سے زیادہ خود کفیل شہر ہوگا۔ اس میں عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کا ایک تصور ہے، جو کہ ایک ایسے ملک کے لیے انقلابی حیثیت کا حامل ہوگا جو فی الحال اپنی خوراک کا تقریباً 80% بیرونی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سوالات حق بجانب ہیں کہ کیا ایسا کرنا مستقل طور پر قابل عمل ہوگا؟ خیال رہے کہ نیوم شہر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خواب ہے، اور ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے زمینی حقائق سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ماحول کے بارے میں بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اور سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یہ شہر ولی عہد کے سرسبز سعودی عرب کے تصور کا حصہ ہے۔ COP26 کے موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے سعودی گرین انیشیٹو کا بھی آغاز کیا تھا،
جس میں سن 2060 تک مکمل طور پر صفر کاربن اخراج کو حاصل کرنے کا ہدف کا اعلان کیا گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کی ماہر ڈاکٹر جوانا ڈیل پیچ کا کہنا ہے کہ اسے ابتدائی طور پر ایک بڑے قدم کے طور پر دیکھا گیا، لیکن یہ جانچ پڑتال کے بعد معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ بتاتی ہیں کہ سعودی عرب میں حدت کو 1 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کرنے کے لیے عالمی تیل کی پیداوار میں اب سے سن 2030 کے درمیان تقریباً 5% سالانہ کمی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے رواں سال ہونے والی کوپ 26 موسمیاتی کانفرنس میں شہ سرخیوں میں جگہ بنانے کے لیے سبز وعدے کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی تیل کی پیداوار بڑھانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مبینہ طور پر کہا کہ سعودی تیل نکالنا بند نہیں کریں گے۔ سعودی عرب ایسا کرنے والا آخری ملک ہوگا جب تک کہ ہائیڈروجن کاربن کا ہر مالیکیول نہ نکل آئے۔ ڈاکٹر ڈیل پیچ کہتی ہیں، میرے خیال میں یہ واقعی کافی چونکا دینے والی بات ہے کہ سعودی عرب اب بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ موجودہ تناظر میں تیل کا استحصال اور اسے نکالنا جاری رکھ سکتا ہے۔ کسی ملک میں کاربن کا اخراج اس ایندھن سے ہوتا ہے جو وہ جلاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایندھن جو وہ زمین سے نکالتا ہے۔ لہٰذا اگر سعودی عرب جیسا ملک سالانہ لاکھوں بیرل تیل نکالتا ہے اور اسے دوسرے ممالک کو بیچتا ہے تو اس ملک کو اس کا شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی طور پر بھی سعودی عرب کو بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ اگرچہ اس کا تازہ ترین ہدف سن 2030 تک قابل تجدید توانائی سے 50% بجلی پیدا کرنا ہے، لیکن سن 2019 میں وہاں ان ذرائع سے پیدا ہونے والی قابل تجدید توانائی صرف 1.0% تھی۔ نیوم کا دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نئے سرے سے ہوا اور شمسی توانائی سے چلنے والا ایک سمارٹ پائیدار شہر بنانا ضروری ہے، جس میں کاربن سے پاک صاف کرنے والے پلانٹس کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے۔ نیوم کے مشاورتی بورڈ کے علی شہابی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو کچھ تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ سعودی عرب ایک خشک ملک ہے اور اس کا تقریباً نصف پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ صنعتی پلانٹ سمندری پانی سے نمک الگ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے پیٹرول درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک مہنگا عمل ہے اور اس سے پیدا ہونے والے ضمنی پروڈکٹ نمکین پانی اور زہریلے کیمیکلز کا گارا سمندر میں واپس پھینک دیا جاتا ہے، جس کے سمندری ماحولیاتی نظام کے لیے نقصان دہ نتائج ہوتے ہیں۔ نیوم کے صاف کرنے کے عمل کو قابل تجدید توانائی سے ایندھن دیا جائے گا اور نمکین پانی سمندر میں واپس پھینکنے کی بجائے صنعتی خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس میں صرف ایک ہی مشکل ہے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس میں قابل تجدید توانائیوں کا استعمال کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ شہابی تسلیم کرتے ہیں کہ نیوم ایک تجرباتی منصوبہ ہے، لیکن اگر ہم مشرق وسطیٰ میں پانی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اگر یہ منصوبہ کام کرتا ہے تو نیوم نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل قدر ہوگا۔ لیکن موسمیاتی ماہرین کو تشویش ہے کہ غیر ثابت شدہ ٹیکنالوجیز پر انحصار کرنا موسمیاتی تاخیر کا باعث ہو سکتا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے خلاف اہم کارروائی کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے۔ اسے بعض اوقات تکنیکی لحاظ سے پر امید ہونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اس بارے میں بھی بڑے سوالات ہیں کہ آخر یہ نیوم کس کے لیے ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحل اور اردن کی پہاڑی سرحد کے درمیان کا ویران خطہ شاید ایک چھوٹی ریاست بنانے کے لیے بالکل خالی کینوس کی طرح لگتا ہے، تاہم وہاں پہلے سے ہی لوگ آباد ہیں۔ یہ لوگ قدیم اور روایتی طور پر خانہ بدوش بدو الہویتات قبیلے کے افراد ہیں۔ یہ منصوبہ اس پسماندہ خطے میں ملازمتیں پیدا کرنے اور دولت پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ابھی تک مقامی آبادی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ میگا سٹی کی تعمیر کے لیے 2 قصبوں کو خالی کروا دیا گیا ہے اور ہویتات قبیلے کے 20,000 افراد کو مناسب معاوضے کی ادائیگی کے بغیر زبردستی بے دخل کیا گیا ہے۔ یہاں تک مقامی لوگوں کے انخلا کی کارروائی کے دوران ایک آدمی مارا بھی گیا تھا۔ اپریل 2020 میں عبد الرحیم الہویتاتی نے تبوک میں اپنے گھر سے جبری طور پر بے دخل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور سوشل میڈیا پر آن لائن ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی تھیں۔ کچھ دن بعد انہیں سعودی سیکیورٹی فورسز نے گولی مار دی۔ ہلاک ہونے والے شخص نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں
قتل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر نے حویتات قبیلے کے لوگوں کو جبری طور پر ہٹانے کے الزامات کو مسترد کیا ہے، لیکن انہوں نے مسٹر الحویتاتی کے قتل کی تردید نہیں کی، لیکن اسے معمولی واقعہ قرار دیا۔ نیوم کی عوامی رابطے کی کوششیں سعودی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے سیاحوں کو راغب کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں، لیکن وہ بھی تنقید کی زد میں ہے۔ چمکدار پروموشنل ویڈیوز ایک کاسموپولیٹن شہر کے اپنے قوانین اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تمام چمک دمک اور گلیمر کو دکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ سعودی عرب پر حکومت کرنے والے پرانے محافظوں سے آزاد ہے۔ بہرحال ناقدین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں زیادہ امیروں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ملک کے شاہی خاندان کے لیے یہاں محلات بنائے گئے ہیں۔ پہلے تعمیراتی منصوبوں کی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر میں ایک ہیلی پیڈ اور ایک گولف کورس دکھائی دیتے ہیں، جبکہ علی شہابی کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں مزدوروں سے لے کر ارب پتیوں تک ہر ایک کو رکھا جائے گا، حالانکہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمومی سطح پر اس دعوے کو قبول عام حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نیوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کی حکمت عملی میں ناکام رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک امیر آدمی کا کھلونا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایک سرسبز مستقبل کے لیے اس سفر کا آغاز آسان نہیں تھا، لیکن ہم سخت چوائس سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ ہم معیشت کے تحفظ اور ماحولیات کے تحفظ کے درمیان غلط انتخاب کو مسترد کرتے ہیں۔ نیوم واضح طور پر اس ویژن کا حصہ ہے، لیکن اب تک سعودی عرب سب سے مشکل ترین انتخاب سے گریز کر رہے ہیں، جس میں وہ ایندھن یعنی پیٹرول کی پیداوار سے دور ہو رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر منال شہابی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے کنووں کو بند کرنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں اقتصادی نقطہ نظر سے کسی ایسے ملک سے جس کا انحصار حد درجہ تیل اور گیس پر ہو، اس سے یہ توقع کرنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ اچانک اس کا استعمال بند کر دے اور اپنے پاس موجود وسائل کا نکالنا بند کر دے۔ سعودیوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہائیڈرو کاربن کی مانگ اب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر ڈیل پیچ کا کہنا ہے کہ پس پردہ سعودیوں اور ایندھن پر انحصار کرنے والے ممالک نے مسلسل بین الاقوامی ماحول کے وعدوں کی خاطر اپنی زبان کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت حد تک اس بیان بازی اور اس قسم کی زبان کا استعمال ہے جسے سعودی عرب موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کے آغاز سے ہی فروغ دے رہا ہے، لیکن حکومتی ترجمان فہد ناظر سبز پٹی باندھنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ سعودی عرب ایک سبز مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگرچہ اس بارے میں ابھی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آیا نیوم اپنے وعدوں پر پورا اترے گا کہ نہیں، لیکن علی شہابی ہمیں دی لائن پر ایک کونڈو ریزرو کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور کر لے۔